کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ لڑکی کو غیر مرد سے سخت لہجے میں ہی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ خالہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ دل میں کوئی خراب خیال نہ آئے۔ ایسا قرآن میں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی قرآن میں یہ تو ہے، یہ امہات المومنین سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتا ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں یعنی پردے میں رہ کر، تو پھر نرم لہجے میں نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی غلط قسم کا خیال آئے۔ جیسے کوئی منافق ہو، فرض کر لیں کوئی بات پوچھنے کے لیے آیا اور نرم لہجے میں گفتگو کی، اس کے دل میں خیال آئے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے محفوظ تھے، اور وہ امہات المومنین کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ماں تصور کرتے تھے، تو کیا بیٹے کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ لیکن ایسے بدباطن بھی اس زمانے تک موجود تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر جگہ حکم نہیں ہوتا ہے، یہ ان کو ضرور فرمایا گیا، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں عورت کو، اب یہ میں جو اس پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں عورت یہ سمجھے کہ اگر میں نرم لہجے میں گفتگو کروں گی تو اس کے دل میں برا خیال آئے گا، اور یہ اس کو اپنے لیے ایک پازیٹیو اشارہ سمجھنے لگے گا اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، وہاں بچے کو ریزرو رہنا چاہیے۔ جیسے بعض ہماری بہنیں آفیسز میں کام کرتی ہیں، اور ایسے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہر بچی کو یہ سمجھنا کہ جی آفس میں جاتی ہے تو خراب ذہن کی ہوگی، خواہ گھر سے نکل رہی، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس آئیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے والا عوامی آدمی ہوں، میں نے آج تک اپنا نمبر محفوظ نہیں کیا، ہر ایک کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے، جو چاہے بڑی آسانی سے حاصل کر کے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنی مجبور بچی ہیں کچھ حد نہیں، لیکن اگر یہ آفس میں جائیں اور وہاں پہ پھر مردوں سے ہنسی مذاق کریں، نرم لہجے میں گفتگو کریں، یہ ہے خطرات۔ اسی طرح اپنے خاندان کے اندر کزن سے ایسی باتیں کرنا کہ خواہ اس کا دل مائل ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ قصائی سے اور سبزی والے سے، کپڑے والے سے، میک اپ والے سے ہنس کے اور نرم لہجے میں گفتگو کرنا، بچیوں بہنوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ بیچاری سادہ دل ہوتی ہیں غالباً، یا بعض نہیں بھی ہوتی ہوں گی شاید، لیکن وہ بہن بہن کہہ کے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر بھی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے صاحب آپ کو کیا غیب کا علم ہے؟ میں کہوں گا نہیں، یہ خود میک اپ والا مجھے بتاتا ہے بعض اوقات کہ مفتی صاحب وہ عورتیں آتی ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتی ہیں، ملائم لہجے سے گفتگو کرتی ہیں، تو میرا دل مائل ہوتا ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہیں تو میں کیا کروں۔ یہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عورت کو نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ مثلا ایک بہن ایک مفتی صاحب سے کویسچن کرنا چاہتی ہے اور وہ نامحرم ہے، تو کیا لہجہ سخت کرے گی؟ ایسا کہ وہ کہیں گے تم بہن لڑ رہی ہو یا مسئلہ معلوم کر رہی ہو؟ ایسی رشتہ دار ہوتے ہیں، بچیوں کے سسرال والے ہوتے ہیں، چاہے عورت سامنے نہ بیٹھے پردے میں بات کرے تو کیا ان سے سخت لہجے میں گفتگو کرے کہ وہ بدظن ہو کر جائیں کہ تمہاری ماں اتنی بدتمیز ہے کہ ہم گھر میں آئے تو اتنا سخت لہجے میں گفتگو کیا، تمہاری ماں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یا بچی اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں برقعے کے ساتھ نقاب کے ساتھ بامر مجبوری وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور میل ٹیچر ہے، تو کیا اس سے سخت لہجے میں گفتگو کرے کہ استاد یہ کہے کہ تمہارے گھر میں تربیت نہیں ہے، تم کیسے مجھ سے گفتگو کر رہی ہو سخت لہجے میں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ایسی بات کی ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ تو لگتا ہے حملہ ہی کر دے گی میرے اوپر، کہ ڈاکٹر سے پھر نرم لہجے میں بات تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بعض لوگ بہت ہی بیجا قسم کا فتویٰ دیتے ہیں یا بیجا قسم کے مسئلے بتاتے ہیں، انہیں توازن قائم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں تو عورتوں کو بہت زیادہ غیر مردوں کے ساتھ ان کو گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ جیسے وہ پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، اکثر شوہر جو نہیں جا پاتا وہ کام پر ہے تو زوجہ چلی گئیں، وہاں پہ میل ٹیچر ہے تو کیا اس سے سخت لہجے میں گفتگو کریں؟ وہ کہیں گے یہ کیا، یہ مسلمان بہت عجیب و غریب لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو کیسے آپ مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو ہمیشہ لہجہ سخت رکھنا چاہیے؟ یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرے خیال میں وہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ جن کو زیادہ پبلک میں رہنے کا موقع نہیں ملتا، ایک مخصوص حلقہ احباب میں ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ عرف کیا چل رہا ہے، مجبوریاں کیا ہیں، کیا معاملات ہیں۔ شاید ایسی اگر وہ مفتی بھی نہیں ہوتے، ایسے لوگ جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ مفتی بھی نہیں ہوتے، خدا را صحیح افراد سے آپ فتویٰ حاصل کریں۔ اگر میں بھی آپ کو صحیح نہ لگوں آپ کسی اور جگہ چلے جائیے گا، لیکن ہماری نگاہ معاشرے پر ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ہر حکم جو ہے ہر جگہ آج کل کے دور میں بعینی ہی نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو معاشرے کو بگاڑیں گے اور دیندار لوگوں کا خاص طور پر ایک منفی اثر مرتب ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں ایک بے پردہ لڑکی ہے لیکن اخلاق اس کا دیکھو، اور یہ جب سے یہ خاندان کے اندر آئی ہے با پردہ کہلاتی ہے، عالمہ کہلاتی ہے، اور لہجہ اور اخلاق اس کا دیکھو۔ لوگ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب کہ مطلب تھوڑی بڑی عمر کے آدمی ہوں لیکن بوڑھے بھی نہ ہوں، تو نامحرم سے تو سخت لہجے میں ہی بات کرنی ہے، تو پھر کیا حکم شرع ہوگا؟
تو پھر بچیوں کے کیوں گھر خراب کرتے ہیں آپ کے بچیوں کو یوں کہہ دیں کہ تمہیں تو نرم لہجے میں گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے، چاچا سے تایا سے، چلے چاچا تو محرم ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیٹھ ہے، اور اسی طریقے سے شوہر کے اور رشتہ دار ہیں جو ذرا بڑی عمر کے، اس کے کزنز ہیں، تو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرو۔ آپ گھر خراب کرنا چاہتے ہیں بچیوں کے، کیسے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں۔ ہمارے یہاں دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کس مقام پہ کس وجہ سے ہمیں ناراض ہونا ہے، کس پہ نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر کے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، اس میں پھر آپ یہ کہیں بچی سے کہ لہجے کو سخت رکھو، کسی سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ قید لگا دی جائے کہ اگر بچی یہ سمجھتی ہے کہ میں نرم لہجے میں گفتگو کروں گی تو اس کے دل میں شیطان داخل ہو جائے گا اور یہ کوئی نیگیٹو ہی کوئی اشارہ سمجھے گا اور غلط قسم کا، اور اس طرح کی علامات اگر ظاہر ہونے لگ جائیں، وہاں بالکل ریزرو ہونا چاہیے، ورنہ ہر جگہ یہ حکم شرع نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو کیا مطلب وہ کسی نامحرم سے بات ہی نہ کرے، نہ دودھ والے سے، نہ قصائی سے، نہ سبزی والے سے، نہ مارکیٹ میں جائے، نہ وہ عالم سے مسئلہ پوچھے، گھر میں رشتہ دار آ جائے تو منہ بند کر کے رکھے، بات ہی نہ کرے؟ کیا یہ ماحول بنانا چاہیے؟ اور کیا یہ صحیح ہوگا؟ جن خواتین نے، نامحرم خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسائل پوچھے، بلکہ اپنی ایسے مسائل جو طہارت وغیرہ سے متعلق تھے، جن کے بارے میں پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے سے نہ روکا۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے جو ذاتی مسائل تھے، پرائیویٹ مسائل تھے، وہ دائرہ ادب میں رہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کرتی تھیں۔ تو عورت کی آواز کا تو پردہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، اگرچہ آپ کی خصوصیات بھی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا بتائیے؟ میں نے اس لیے اس تفصیل سے اتنا یہ بات عرض کی کہ ہمارے بعض لوگ اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے شاید، اور پھر جب وہ تقوی ظاہر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جی فلاں تو اس میں تقوی نہیں ہے، اس میں دیکھیں یہ ہے مسئلہ۔ اس امت کو سخت مسئلے بتانے کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کی تعلیم بیان کرتا کہ انہوں نے کتنی اس پہ شدت اور سختی کے ساتھ رد فرمایا کہ یہ دور تقوی کا نہیں ہے، یہ فتوے کا دور ہے۔ اگر کوئی تقوی پہ چلنا چاہتا ہے اس کو اپنے ذات تک محدود رکھے اور اس کو معیار بنا کے کسی کے لیے عزت کے زوال کی کوشش نہ کرے، سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تقوی اپنے پاس رکھیں، اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا، فتوے کا دور ہے، لوگوں کو آسانی دیں، یہی مزاج شرع ہے، کیونکہ قرآن حدیث اتنا زیادہ لوگوں کو رعایت دینے کے بارے میں حکم دیتے ہیں، کچھ حد نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں میں اختیار دے دیا گیا کہ یہ بیان کر دیں، یہ بیان کر دیں، تو نبی کریم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کے لیے آسان چیز کو اختیار کیا۔ ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں اور بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے کہہ دیا، یہ نہیں کہ عورت اس طرح ہر ایک سے نرم لہجے میں گفتگو کرے کہ ہر ایک سمجھے کہ یہ دل پھینک قسم کی ہے یا اپنی طرف مائل کرنے والی ہے، اس کے کریکٹر، اس کے کردار کے اوپر ہی ان کو شبہ ہونے لگ جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ریزرو رہیں، لیکن بعض جگہ لہجے کو سخت نہ کریں، نرمی سے ہی گفتگو ہوتی ہے، یہ بیلنس قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔